نجمی سے اچھی صحیح تقریر سماعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں اعلان ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آیت کریمہ کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین عمل کے لیے کافی۔ یعنی اگر تم اپنی زندگی میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لو، رہنما بنا لو اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارو تو یہ دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے گی اور کل میدان آخرت میں بھی اللہ عز و جل نعمتیں، رحمتیں، برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات آقا کریم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خوبصورت اور حسین و جمیل دنیا میں آج تک نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ عز و جل کے کارخانے میں یعنی کارخانے قدرت میں امام الانبیاء حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خوبصورت اور بڑی نعمت نہ پہلے تھی نہ آج ہے اب نہ قیامت تک دنیا میں آنے والی ہے۔ اس لیے اس نعمت عظمیٰ کا اگر دنیا میں شکر ادا کر لیا جائے اور رسول اللہ راضی ہو جائے تو زندگی کا ہر اچھا کام شروع سے لے کر کے آخر تک بہتر سے بہتر ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے حصول برکت کے واسطے آج کی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آج کے میلاد شریف شادی کے موقع پر منعقد ہے۔ ہم آپ کو سرکار کی شادی دکھلا دیں۔ اللہ کے رسول نے شادی کیا۔ آج دنیا میں کوئی آدمی اپنی بیوی سے پیار کرتا ہوگا لیکن رسول اللہ نے جتنا پیار کیا شاید دنیا نہ کر سکے۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور اپنی بیوی سے محبت کرنا جہاں ایک طرف اصلاح امت کے لیے تھا وہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیوی کی بھی محبت پر اپنے والدین کی محبت کو قربان نہیں ہونے دیا۔ ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے، رشتے رشتے ہوا کرتے ہیں، بیوی بیوی ہوتی ہے۔ ایک بیوی سے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی محبت کی ہے۔ حدیث پاک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے کا جو طریقہ بیان کیا گیا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ بیوی ہیں سرکار کی۔ اللہ کے رسول نے بہت شادیاں فرمائی، کئی شادیاں، 9 بھی ہے 11 بھی ہے۔ سب سے پہلی شادی اللہ کے رسول نے جو کیا تھا، ہم اور آپ کے پیغمبر نے جو پہلی شادی کیا تھا اس وقت کیا تھا جب اللہ کے رسول کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ 25 سال کی عمر میں سرکار نے پہلی شادی کیا اور جانتے ہو کس سے کیا؟ ایسی عورت سے کیا جن کی عمر 40 سال تھی، ایسی عورت سے کیا جو بیوہ تھی، ایسی عورت سے کیا جو خاندان عرب میں مشہور و معروف تھی۔ نبی آخر الزمان نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کر کے اہل دنیا کو سبق دیا، اے دنیا کے لوگوں یہ دنیا میں شادیاں اولادیں پیدا کرنے کے لیے ہوا کرتی ہیں اور پروردگار عالم کے حکم کے مطابق گھر کو آباد کرنے کے لیے ہوا کرتی ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری شادی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے حضرت عائشہ صدیقہ سے کب کیا؟ جب سرکار کی عمر تقریباً 50 سال سے آگے بڑھ گئی۔ ایک روایت میں 50 سال، کسی میں 51 سال، کسی میں 52 سال کی عمر ہے سرکار کی۔ اور حضرت عائشہ کی عمر جب اللہ کے رسول نے شادی کیا تھا تو حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی۔ آپ سوچو پہلی شادی رسول اللہ نے 25 سال کی عمر میں کیا جب بیوی کی عمر 40 سال کی ہے۔ آخری شادی نبی آخر الزمان نے 50 سال کی عمر میں کیا جب ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی عمر 9 سال کی ہے۔ یہی عائشہ صدیقہ ہیں رسول اللہ کے گھر میں جب رخصت ہو کر کے آئی ہیں۔ شوہر جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ یاد رکھیں کہ بیوی جو آپ کے گھر میں آتی ہے، پرائے گھر کی عورت جو آپ کے گھر میں آتی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہوتی ہے، وہ بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، وہ بھی کسی کے گھر کی راج دلاری ہوتی ہے، وہ بھی پال پوس کر کے بڑی ہوتی ہے۔ وہ کوئی پرائی نہیں ہے، نہ آپ کے گھر میں نوکرانی بن کر کے آئی ہے، وہ آپ کی شریک حیات ہے، وہ آپ کی زندگی کی ہم سفر ہے، وہ پوری زندگی آپ کا ساتھ دینے کے
دی آئی ہے، اس لیے اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو گھر کی نوکرانی تصور کرے، بلکہ یہ تصور کیا وہ تصور دیا جائے، وہ پیار دیا جائے، وہ محبت دیا جائے کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے آئی ہے تو گھر بھول جائے اور یہ سمجھے کہ مجھے اپنے گھر سے بہتر گھر دے دیا، وہ گھر آباد ہو جائے، وہ شادی خانہ آبادی بن جائے گی۔ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں جب سیدہ عائشہ صدیقہ تشریف لائی ہے تو سرکار کی محبت دیکھو، عائشہ کی عمر کم، 9 سال کی عمر، امام الانبیاء کے گھر میں ہے۔ کبھی کبھی حضرت عائشہ گھر میں تنہا ہوتی تو گھبرانے، جب آقا کریم باہر سے تشریف لاتے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائی ہوئی گھر میں ملتی تو اللہ کے رسول فرماتے عائشہ کیا ہوا؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے رسول اللہ مجھے گھر کی یاد آتی ہے، مجھے سہیلیوں کی اپنی یاد آتی ہے، میں گھبرا جاتی ہوں، گھر میں اکیلی رہتی ہو۔ تو نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیار دیکھو، اللہ کے رسول کا پہلانا دیکھو، نبی آخر زمان کی محبت دیکھو، نبی آخر زمان سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم آپ کے پیغمبر ہے، اللہ کے رسول حضرت عائشہ صدیقہ کا دل بہلانے کے لیے اپنے گھر میں اللہ کے رسول فرماتے عائشہ اور دوڑا جائے، دیکھو کون آگے نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑتے، حضرت عائشہ فرماتی کہ کبھی کبھی نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیز چلتے، میں پیچھے رہ جاتی تو اللہ کے رسول مسکراتے عائشہ تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتی ہو، اور اللہ کے رسول کے بارے میں عائشہ فرماتی ہے کہ کبھی کبھی نبی آخر زمان کے قدم ٹھہر جاتے اور میں آگے بڑھ جاتی تو اللہ کے رسول کو دیکھ کر کے مسکراتی اور عرض کرتی یا رسول اللہ میں آپ سے آگے تو نہیں بڑھ سکتی لیکن دوڑنے میں آپ سے تیز میں نے دوڑ لیا ہے۔ یہ ادب تھا حضرت عائشہ صدیقہ کا، یہ ادب بھی دے رہی ہے، ادب بھی سکھلا رہی ہے امت رسول کو، اور ساتھ ہی ساتھ نبی آخر زمان سے محبت کا اظہار بھی کرتی ہے۔ یہی عائشہ صدیقہ ہے، عرض کرتی فرماتی ہیں کہ جب کبھی نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے کے لیے گھر میں تشریف لاتے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے عائشہ دسترخوان لگاؤ۔ آج دنیا میں کون محبت کرے گا نہیں جیسی محبت اللہ کے رسول نے کیا ہے؟ آپ دیکھو محبت کا انداز اللہ کے رسول۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ سرکار گھر میں تشریف لاتے اور مجھ سے کہتے عائشہ دسترخوان لگاؤ، دسترخوان لگ جاتا، کھانا رکھ دیا جاتا تو حضرت عائشہ فرماتی کہ اللہ کے رسول نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس پیالے میں سالن رکھا ہوتا اور اس پیالے میں میں روٹیاں ڈباتی تو اللہ کے رسول بھی اسی پیالے میں روٹی ڈبا کر کے کھاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سالن سے گوشت کی کوئی بوٹی نہ نکالتے، جب بوٹی کھانے کی طبیعت چاہتی تو امام الانبیاء فرماتے عائشہ کوئی ایسی بوٹی نکالو جس میں گوشت کے ساتھ ہڈی لگی ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب میں بوٹی نکالتی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تو اللہ کے رسول فرماتے عائشہ میں یوں نہیں کھاؤں گا، پہلے تم اس گوشت کو اپنے منہ سے اپنے دانتوں سے کھا لو پھر مجھے دے دو تاکہ میں کھا لوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے قسم اس ذات وحدہ لا شریک کے کہ اس ہڈی پر جہاں میرے دانت لگا کرتے تھے نبی آخر زمان اپنے ہونٹ وہی رکھ دیا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے عائشہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تمہاری محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے اور میری محبت تمہارے دل میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی ایک مثال ہے۔ وہی عائشہ صدیقہ فرماتی دسترخوان پہ کھانا ہوتا نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیاس محسوس ہوتی تو ارشاد فرماتے عائشہ پانی لاؤ۔ آج کا دور، آج کا معاشرہ مرد عورت کا جھوٹا نہیں کھا، سوچ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سور المومن شفاء، مومن کے جھوٹے میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔
اگر ایک مسلمان کسی برتن میں کھا لے، کسی گلاس میں پانی پی لے اور پھر اسی برتن و گلاس میں آپ کو پانی دیا جائے، آپ اس نیت سے اگر پیو کہ یہ ایک مومن اور مسلمان کا جھوٹا ہے، قسم خدا کی اگر بیماریاں ہوگی تو اس پانی سے اللہ شفا دے گا، وہ پانی پانی رہے گا، نہیں لے جائے گا بلکہ وہ آپ کے لیے دوا بنے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی آخر الزمان سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے عائشہ پانی دے دو، عائشہ پانی پلا دو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتے یا رسول اللہ پانی حاضر کرتی ہوں، ارشاد فرماتی میں پیالہ اٹھاتی اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتی یا رسول اللہ پانی پی لیا جائے، تو اللہ کے رسول فرماتے عائشہ پہلے تم پی لو تب میں پی لوں، عائشہ پہلے تم پی لو تب مجھے پینا ہے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ پہلے آپ پی لیجئے، آپ کا بچا ہوا میں پی لوں گے، تو اللہ کے رسول فرماتے عائشہ میرا جھوٹا تم پیو گے، میری محبت تمہارے دل میں پیدا ہوگی، اور تمہارا جھوٹا میں پی لوں گا تو تمہاری محبت اللہ میرے دل میں پیدا فرما دے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ جب اللہ کے رسول حکم دیتے تو میں پیالے کو اپنے ہونٹوں سے لگاتی اور پی لیتی، اور پینے کے بعد اب پانی حاضر کرتی تو اللہ کے رسول پیالہ ہاتھ میں لیتے تو گھماتے تھے اس کو، پیالے کو اللہ کے رسول گھماتے تھے۔ عائشہ فرماتی ہے کہ میں عرض کرتی یا رسول اللہ پیالہ گھمایا جا رہا ہے، پیالہ گھما کر کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو امام الانبیاء کی محبت کی مثال دیکھو، نبی آخر الزمان ارشاد فرماتے عائشہ پیالہ اس لیے گھما رہا ہوں تاکہ دیکھو تمہارے ہونٹ کہاں لگے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے ہونٹ بھی وہی لگ جائیں تاکہ یہ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آج کا انسان، آج کا مرد، آج کا شادی شدہ انسان اگر بیوی کو اتنا پیار دے، اتنی محبت دے تو قسم اس ذات وحدہ لا شریک کی کبھی میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف ہی نہیں، جھگڑے کی تو کوئی صورت ہی نہیں رہ جائے۔ اور یہی نہیں ہے کہ آپ صرف بیوی سے محبت کریں، بیوی سے جو اس کا حق ہے بلا شبہ اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اسے اتنا پیار دو، اتنی محبت دو کہ اپنے گھر کو بھول جائے، اپنی ماں کو بھول جائے، اپنے باپ کو بھول جائے، اپنے بھائیوں کو بھول جائے، اپنی بہنوں کو بھول جائے، اور اس کو اس بات کا احساس ہو کہ میں جس گھر میں پیدا ہوئی تھے اس سے زیادہ محبت مجھے اپنی سسرال میں مل رہی ہے، تو اپنے گھر کو وہ جنت کا نمونہ بنا۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اچھی نیک عورت گھر کو جنت بنا دیا کرتی ہے، اور اگر خراب عورت گھر میں آ جائے تو ہمارا جنت اگر گھر ہوگا تو جہنم بن جائے گا، جینا مشکل ہے۔ لیکن شوہروں سے، شادی کرنے والوں سے میری یہ بھی گزارش ہے کہ محبت بیوی سے کرو، لیکن ماں کے بعد، باپ کے بعد۔ آقا کریم نبی آخر الزمان سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے اتنی محبت کیا ہے، لیکن اسی مدینے کے سرزمین پر صحابہ کے جھرمٹ میں اگر دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ آ جایا کرتی تھی تو نبی آخر الزمان اپنی ماں کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کے لیے چل کے جایا کرتے تھے، ان کے لیے اپنی چادر نبوت بچھا دیا کرتے تھے، اور جب تک والدہ موجود رہتی تھے نبی آخر الزمان صحابہ کی نہیں اپنی والدہ کی طرف متوجہ رہتے تھے اور پوری توجہ سے اپنی والدہ سے بات کرتے۔ جب والدہ کھڑی ہو جاتی جانے کے لیے، سرکار کھڑے ہو جاتے بھیجنے کے لیے، والدہ آگے چلتی، نبی آخر الزمان پیچھے چلتے، اور کچھ دور تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کو پہنچا دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے سبق عطا کیا، اے لوگوں دنیا میں عورت کی محبت اپنی جگہ ہے، لیکن دنیا میں کسی بھی بیوی کی محبت ماں کی محبت سے آگے نہیں ہو سکتی ہے۔ ماں ماں ہوا کرتی ہے، باپ باپ ہوا کرتا ہے، ماں اور باپ کی وجہ سے ہی اولادیں ہوتی ہیں، اور ان اولادوں کی وجہ سے ان کی بیویاں ہوا کرتی ہے، تو جن کے مقام اور مرتبے کل بلند تھے وہ آج بھی بلند ہے، قیامت تک بلند رہیں گے۔ آقا کریم نبی آخر الزمان سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان، اگر کسی شخص نے بیوی کی محبت، بیوی کے پھندے میں پھنس کر ماں یا باپ کو اذیت دیا تو مرنے کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہو۔ آپ سوچ لو اگر مرنے کے وقت کسی کو کلمہ نصیب نہ ہو تو زندگی بھر کا سارا عمل کیا تھا سب بیکار ہو گیا۔
100 साल की किसी की उम्र हो जाए और 100 साल उसने किसी से बात भी ना किया हो, खाली नमाजें पढ़ी हो, खाली रोजे रखे हो, खाली हज किया हो, खाली ज़कात दिया हो, सिर्फ नेक ही काम किया हो, कभी बुराई की तरफ हाथ ना उठाया, आंख खोल के ना देखा, कान न लगाया, पांव से चल के भी ना गया, लेकिन मरने के बाद अगर कलमा नसीब न हुआ तो ये 100 साल की इबादत उसके मुंह पर मार दी जाएगी, हमेशा के लिए जहन्नमी हो जाएगा। तो माँ को ईसा देने वाला, बाप को तकलीफ में पहुंचाने वाला, वो कभी जन्नती नहीं हो सकता। और अगर वालिदैन की तकलीफ हद से तजावुज कर गई तो मोहतरम याद रहे, उन माँ बाप की तकलीफ की वजह से कलमा पढ़ना नसीब नहीं है। वो सहाबी थे, बीमार हुए, जांगनी का आलम हुआ, जांगनी का आलम। सहाबे इकराम ने सरकार को इत्तला दिया, या रसूलल्लाह फलां सहाबी है, बीमार है, जांगनी का आलम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया चलो अपने भाई को देख करके आते हैं। सरकार तशरीफ ले गए, सहाबा भी। अल्लाह के रसूल करीब पहुंचे, सलाम, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। आक़ाए करीम और करीब हुए, अल्लाह के रसूल ने कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तलकीन की। तो साथी से आहिस्ता आहिस्ता बोले, आवाज दूर तक नहीं आ रही थी। सरकार ने कान लगाया, सहाबा ने कान लगाया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कह रहे थे कि या रसूलल्लाह मेरी ज़बान पे सब कुछ आ रहा, सारी बातें मैं बोल लेता हूं, लेकिन ना मालूम क्या वजह है कि मेरी ज़बान पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी नहीं होता, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं। तो अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बीवी को बुलाया। बीवी आ गई, सरकार ने फरमाया बताओ इनकी जिंदगी का काम क्या था। या रसूलल्लाह जिंदगी में बहुत नेक थे, आपके पीछे नमाजें पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, रमजान में रोजे रखना, जिहाद के लिए आपके साथ साथ जाना, कभी कोई गंदा काम, कोई गलत काम किया ही नहीं है। अल्लाह के रसूल ने भी आपने ज़मात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर में कोई और है इनके साथ। बीवी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह इनकी वालिदा। सरकार ने फरमाया इनकी वालिदा को, इनकी माँ को बुलाओ। उनकी वालिदा आ गया। अल्लाह के रसूल पर बड़ी भी बताओ ये आपका बेटा? कहा या रसूलल्लाह मेरा बेटा। सरकार ने फरमाया कि क्या आप इससे खुश हो? कहा नहीं या रसूलल्लाह मैं इससे खुश नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया बस माँ की नाराजगी ही जरिया है, वजह बन गई है कि ये अपनी जबान से सब कह लेते हैं लेकिन कलमा पढ़ना नसीब नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बड़ी भी क्या तकलीफ है? तो उनकी माँ ने कहा सहाबी थे, उनसे बड़ा कोई गौस कुतुब अब्दाल भी नहीं हो सकता। एक सहाबी अगर एक जो मुट्ठी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे तो हम और आप अगर वो पहाड़ के बराबर भी सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च करें तो उनकी बराबरी नहीं कर सकते। इतना अजीम मर्तबा एक सहाबी का कलमा नसीब। अल्लाह के रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बीवी से, उनकी वालिदा से पूछा बड़ी भी बताओ क्या तकलीफ है, क्यों नाराज? कहा या रसूलल्लाह जब तक इनकी शादी नहीं हुई ये मुझे खुश रखे, और जब से बीवी आ गई तो बीवी की बात में आकर के ये मुझे तकलीफ देते हैं या रसूलल्लाह, इसलिए मुझे तकलीफ है, नाराजगी है। अल्लाह के रसूल पर मैं बड़ी भी मैं कहता हूं कि अपने बेटे को माफ कर। बीवी वालिदा बेटा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं कहता हूं कि अपने बेटे को माफ कर दो। तो बड़ी बीवी ने कहा या रसूलल्लाह मैं सब कुछ आपका कहना मान लूंगी लेकिन इसको माफ नहीं करूंगी, इसने बहुत तकलीफ दिया। याद रहे माँ कभी नाराज होती तो ऐसे ही कहती है हम माफ नहीं करेंगे। कभी कभी तो माएँ तकलीफ ज्यादा होती तो कहती तुम्हारा दूध नहीं माफ करेंगे, तुम्हारा दूध नहीं बख्श सकते। बाप नाराज होता है तो घर से निकालता है, बाप नाराज होता है तो खाना बंद होता है, बाप नाराज होता है तो मारता पीटता है, बाप नाराज होता है तो अपनी जायदाद और प्रॉपर्टी से आग कर दिया करता है। लेकिन अगर माँ नाराज हो जाया करती है तो बेटा जहन्नमी बन जाया करता है, बेटा दुनिया का न रह जाता है न दीन का। अल्लाह के रसूल नबी आपके ज़माने फरमाया बड़ी भी माफ कर दो, अपने बेटे को माफ कर दो। क्या या रसूलल्लाह आप जो कहे सब करने को तैयार हो लेकिन इसने अपनी बीवी की जेब वजह से मुझे तकलीफ दिया है, माफ नहीं कर। तो सरकार ने सहाबे के नाम से फरमाया सहाबा जाओ लकड़ियां लाओ। लकड़ियां सहाबा लाने लगे तो उस औरत ने पूछा, माँ ने पूछा
یا رسول اللہ یہ لکڑیاں کیا ہوں؟ سرکار نے فرمایا اس کو اکٹھا کروں گا، اس کو جلا دوں گا اور تمہارے بیٹے کو اسی آگ میں ڈال دوں گا تاکہ جل جائے، اس لیے کہ یہاں دنیا کی آگ میں جل جانا آسان ہے، کل آخرت میں جہنم کی آگ میں جلنا بہت مشکل کام ہے۔ بس ماں کا دل دیکھو، ماں کی ممتا دیکھو، ماں کا پیار دیکھو۔ ماں نے کہا یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے تو میں اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہو، آپ گواہ ہو جائیے میں نے اپنے بیٹے کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اور جیسے ہی ماں نے معاف کیا ویسے صحابی تھے بلند آواز سے کلمہ دی ولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور جسم سے روح نکل گئی۔ ابھی تک جہنم میں جانے والے تھے اب جنتی بن کر کے دنیا سے چلے۔ تو ماں کی رضا، ماں کی خوشی اولادوں کو جنتی بنا دیا کرتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں ماں اور باپ سبھی لوگ بیٹھے ہو، گھر میں بھی اپنی اپنی بیویوں سے کہو، اپنی اولادوں کو آپ کچھ بھی کہو، کتنی بھی سزا، کتنی بھی تکلیف پہنچاؤ، مارو کاٹو، جائیداد سے بے دخل کر دو، کھانا بند کر دو، گھر سے باہر کر دو، لیکن کبھی بد دعا نہ دیا۔ سب کچھ دو لیکن بد دعا نہ دیا کرو، اس لیے کہ ماں اور باپ کے دل سے جیسے دعا نکلتی ہے اللہ قبول کر لیا کرتا ہے، اس سے زیادہ اثر ان کی بد دعاؤں میں ہوا کرتا ہے۔ ماں کا دل دکھ گیا بد دعا نکل گئی، باپ کا دل دکھ گیا بد دعا نکل گئی، تو نبی آخر الزمان فرماتے ہیں جیسے ایک پیغمبر کی دعا اس کے امت کے حق میں قبول ہو جایا کرتی ہے، ایسے ایک باپ کی دعا اور بد دعا بھی اس کے اولادوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ملک شام کے غالباً وہ بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے اور حج کے لیے جانے نے سامان تجارت دیا، سامان تجارت دے کر کے تجارت کے غرض سے نکالنے لگے۔ ماں نے کہا بیٹا کہاں جا رہے کا تجارت کرنے؟ میں نے کہا مت جاؤ مجھے دیکھے گا نہیں مانا، دوبارہ ماں نے منع کیا نہیں مانا، تیسری بار ماں نے منع کیا نہیں مانے اور ماں کو دھکے دے کر کے چلے۔ بزرگ آدمی تھے لیکن ماں کی بات نہیں چلے۔ جب گھر سے نکل گئے تو ماں کو اتنا تکلیف ہوئی، اتنا تکلیف پہنچی کہ ماں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے عرض کیا مولا اس نے جس طرح میرے دل کو ٹھیس پہنچایا مولا جیتے جی تو دنیا میں اسے اسی مصیبت میں مبتلا۔ بس سامان تجارت لے کر کے گئے، ابھی راستے میں تھے ڈاکوؤں نے حملہ کیا، ان کا مال دولت سب لوٹ لیا، ایک آنکھ نکال لی، ہاتھ بھی کاٹ دیا، دوسری آنکھ کی روشنی خود چلی گئی، اندھے بھی ہو گئے، آنکھ بھی چلی گئی، ایک ہاتھ بھی کٹ گیا۔ اتنے معذور ہوئے کہ کچھ بھی پاس نہ رہا، بھیک مانگنا شروع۔ اب سکھائی تو پڑتا اسی راستے پر جس راستے سے گئے تھے پلٹے بھیک مانگتے مانگتے اپنی آبادی میں آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اپنی آبادی میں پہنچے، دکھائی تو پڑ نہیں رہا تھا، اپنے دروازے پر پہنچ گئے، دستک دیا۔ یاد رہے ہزاروں سال کے بعد پردیس سے لوٹنے والے کو اگر پوری آبادی پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے تو دنیا میں جو صرف اپنی آوازوں سے پہچان لیتی ہے اس ذات کا نام ماں ہوا۔ یہ میری اولاد اپنے دروازے پر پہنچے، دستک دیا، ماں کو محسوس ہوا کہ یہ تو میرا بیٹا لگتا، آواز سے دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا تو پردہ پڑا ہوا تھا، کہا کون ہو؟ کہا میں بھوکا پریشان حال ایک مسافر ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے۔ کہا ہاتھ بڑھاؤ، کہا میرے پاس ہاتھ دے۔ کہا قریب آ جاؤ۔ کہا قریب کیسے آ جاؤں، اتنا تو قریب ہو چکا ہوں کہ آپ دے سکتی ہیں، پردے سے باہر آ جائیں۔ ماں نے اندر سے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان تو پردہ ہے، میں کیسے باہر آ سکتی ہوں، میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتی۔ ماں ہے جان رہی آواز سے کہ میری اولاد ہے۔ بچے نے جواب دیا کہ آپ گھبراؤ نہ، میرے پاس آنکھ بھی نہیں ہے، تم تو مجھے دیکھ سکتی ہو لیکن میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا۔ ماں نے پردہ ہٹایا اور آواز دیا بیٹا تمہارا یہ حال ہو گیا۔ تب بیٹے نے پہچانا کہ یہ میری ماں ہے۔ کہا ماں میرا یہ حال نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ کہو کہ جو تم نے بد دعا کیا تھا اللہ نے اس کی
सजा मुझे दुनिया में दे दिया है, न मैंने तुम्हारा दिल दुखाया होता, न आज मुझे ये दिन दे दिया होता। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इन सारी बातों से ये पता चलता है कि माँ की मोहब्बत अपनी जगह होती है, वालिद की मोहब्बत अपनी जगह होती है, इनकी मोहब्बत को मुकद्दम रखा जाए, लेकिन बीवी जो शरीके हयात होती है उसके हुकूक की भी अदायगी की जाए, उससे भी मोहब्बत किया जाए। नबी आखिर ज़मान सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहहरा से भी मोहब्बत फरमाया है। माँ का मकाम आया तो माँ से ऐसी मोहब्बत किया है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मोहब्बत करने का हुक्म दिया है कि वैसी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल के बाद दुनिया में किसी से होती ही नहीं है। और जब वो मोहब्बत इंसान को हासिल हो जाए तो मेरा शुभा वो इंसान दुनिया में रहते हुए भी जन्नती बन जाया करता है। अल्लाह उसके गुनाहों को माँ की दुआओं से माफ कर दिया करता है। अल्लाह उसके माँ की दुआओं के सदक़े में बेटा जन्नती होता है तो जन्नती बना दिया करता है। ये परवरदिगार आलम का फज़्ल उस इंसान को मिला करता है जो दुनिया में अपनी माँ को राजी कर लिया करता है, बाप को खुश कर लिया करता है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ए दुनिया के लोगों, तुम्हारे लिए नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, शादी की दहलीज पर जब आदमी कदम रखता तो इस मुआशरे में अब तो शादी खाना आबादी मुश्किल से समझ में आती, वरना बर्बादी है। आने के बाद भले आबादी हो, वरना ये शादी। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी गए और कहा, या रसूल अल्लाह, बहुत तंगी, बहुत मजबूर हो, वाक़े करने पड़ते। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उतलबुर रिज़्क़ बित्तज़व्वुज, जाओ शादी कर लो, अल्लाह तुम्हारा रिज़्क़ बढ़ा दे। अब सोचो, निकाह इतनी मुबारक इबादत है कि नबी आखिर ज़मां सहाबा से फरमाते हैं, अगर तुम्हारे घर में तंगदस्ती है, मुसीबत है, परेशानी है, फाक़े की नौबत आती है तो तुम उस रिज़्क़ को निकाह से तलाश कर लिया करो, निकाह कर लिया करोगे, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में वसअतें बरकतें अता फरमाया करेगा। लेकिन आज की शादी, निकाह बाद में होता है, शादी बाद में होती है, उससे पहले अब्बा अम्मा कंगाल हो जाते, इतना खर्च करना पड़ता है कि कंगाल हो जाए। तो कुछ काम तो बिना जरूरत होता है, जबकि बिना जरूरत कोई काम नहीं करना है। अब कुछ काम ऐसा होता है कि उर्दू जबान में देहात में कहा जाता है ना, गुनाह पे लज्जत, यानी गुनाह भी किया आदमी कोई टेस्ट भी नहीं, ऐसे गुनाह से क्या फायदा। और शादी में ऐसा होता है, गुनाह आदमी करता है, कोई लज्जत नहीं मिलती उसमें। मसलन मर्द होते हुए मेहंदी लगा ले, कौन सी लज्जत मिल गई इसको। अब इलावज मर्द के लिए मेहंदी लगाना हराम है, लेकिन कर डालता है इस काम को। डीजे बज गया, नाच लेगा, चाहे कमर टेढ़ी हो जाए, चाहे नस दब जाए, डॉक्टर क्या जाना पड़े, हॉस्पिटलाइज होना पड़े, लेकिन कर लेगा इस काम। ये गुनाह बेलज्जत के काम, ये सब गुनाह बेलज्जत का काम है, नहीं करना चाहिए। निकाह एक पाकीज़ा इबादत है। इमामुल अंबिया खातिमे पैगंबर वजह तहरीक कायनात नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निकाह को इबादत करार दिया। निकाह बाबरकत चीज है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अन निकाह निस्फुल ईमान फमन तज़व्वजा फक़द इस्तकमल ईमान। ए दुनिया के लोगों, ये निकाह आधा ईमान है। दुनिया में जो मर्द औरत निकाह कर लिया करते हो, मोमिन कामिल बन जाते। आप सोचो ना जरा, निकाह जब तक नहीं है, आदमी की निगाह बहकती है, ज़हन बहकता है, हाथ पांव बहकते हैं, तसव्वुर बहकता है, फिक्र उसकी बहकती है, सोच बहकती है। लेकिन जब वो निकाह की तहरीर पे कदम रखा करता है और अक़्द कर लिया करता है, तो इन सारे गुनाहों से उसका दिल दिमाग से बच जाया करता है। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम्हारे घर में इंतजाम हो गया, अगर घर के बाहर तुम जाओ और तुम्हारा ज़हन भटके तो फौरन अपने घर में आओ, अपनी बीवी से मुलाकात कर लिया करो, तुम गुनाह से बच जाए। ये निकाह आदमी को मोमिन कामिल बना दिया करता है। तो निकाह को इबादत बना करके रखो, निकाह को तिजारत बना, निकाह को इबादत बना करके रखो, निकाह को गुनाह का जरिया न बनाया जाए। निकाह एक पाकीज़ा नेक अमल है। उस पाकीज़ा नेक अमल को अल्लाह के रसूल नबी आखिर ज़मां सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अदा किया करो, ताकि अल्लाह ताला उस निकाह में नेमतें, रहमतें, बरकतें अता फरमाए। कल होने वाली ये शादी, परसों इसका होने वाला वलीमा, बारात तो बड़ी लंबी चौड़ी जाती है आज के दौर में, वरना सरान तो बारात का कोई वजूद ही में नहीं समझता।
बारात का कोई वजूद नहीं है। किसी सहाबी के बारे में मैंने सुना ही नहीं कि उनकी बारात गई हो। हाँ, बारात जाने का मतलब ये था कि 2-4 सहाबा सरकार की बारगाह में हाजिर होते, चल देते, मस्जिद में हाजिर होते, निकाह हो जाता, शादी हो जाती। हाँ, जब लौटते तो अल्लाह के रसूल फरमाते आओ मनो में शहादी, ए सहाबा अब तुमने निकाह कर लिया है तो वलीमा करो, चाहे एक ही बकरी ज़बह करो। वलीमा तो सुन्नत है। शरीयत में किसी दावत को कबूल करके ना जाने में गुनाह नहीं है, लेकिन एक दावत ऐसी है कि अगर आपने कबूल किया और नहीं गए तो आप गुनहगार होंगे, वो वलीमा की दावत बस, और कोई दावत नहीं। जो किसी के घर खाने पीने की दावत हो गई, उसने आपको दावत दिया कि आ जाइएगा, खाना खा लीजिएगा, नहीं मौका मिला, नहीं गए आप, तो कोई गुनाह नहीं। वलीमे की दावत अगर किसी ने दिया कि मेरे घर मेरे बेटे का वलीमा है, मेरा वलीमा है, मेरे पोते का वलीमा है, और आपने कोई दावत मिली और आपने कबूल किया कि हाँ आऊंगा, तो मौका निकाल करके जाइए, या उसके सामने अपना उज़्र बयान कर दीजिए कि हम नहीं आ पाएंगे, या अपने बदले में किसी को भेजिए और उसको इत्तला दे दीजिए कि मैं नहीं आ सका, आपकी दावत कबूल किया, फलां को मैंने भेज दिया। ये वलीमे की दावत कितनी अहम सुन्नत होती है, इस दावत को कबूल करना चाहिए, इसमें जाना भी चाहिए, लेकिन निकाह को बहरहाल इबादत बना करके रखना चाहिए, निकाह को तिजारत नहीं बनाना चाहिए, निकाह को गुनाह नहीं बनाना चाहिए, निकाह को बाइस सवाब बनाना चाहिए। नबी आखिर ज़मां सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि निकाह की हिफाजत का जरिया, निकाह ज़हन को गुनाह से बचाने का जरिया है, निकाह इंसान के हाथ पांव को गुनाह से दूर कर देने का जरिया और सबब हुआ करता है, निकाह इंसान के दिल और दिमाग को गुनाह से बचा लेने का जरिया हुआ करता है। तो भला बताओ कि वो चीज जो इंसान को गुनाह से दूर करे, नेकियों की तरफ ले जाए, वो इबादत ही तो हुआ करती है। और उस इबादत में हमें और आपको अच्छे ही काम करना चाहिए, गलत काम से परहेज करना चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल मिलाद रसूल नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कल और परसों होने वाली शादी की तमाम तकरीब को अल्लाह ताला बाबरकत बनाए, उसे हुस्न खूबी के साथ पाए तकमील को पहुंचाए। हमारे मोहतरम अजीज भाई के साहबजादे राजा भाई की शादी को अल्लाह शादी खाना आबादी बनाए, इस शादी की नेमतें बरकतें ज़ौजैन को अता फरमाए, और इनके घर में परवरदिगार आलम से निकाह की खूब खूब नेमतें बरकतें अता फरमाए। और इस निकाह के जरिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल मियाँ बीवी के रिस्क में अल्लाह ताला तौसीक फरमाए, खूब इज़ाफ़ा फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में दुआ है, मौला हम सब लोगों को हमेशा अच्छे नेक काम करने की तौफीक अता फरमा, इस दुनिया में हमेशा मनो मौला तबारक व तआला नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहकाम व फरामीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जब तक दुनिया में जिंदा रहे, ईमान के साथ जिंदा रहे, जब इस दुनिया से हमारा आपका सबका खात्मा हो, तो सबकी ज़बान पर कलमत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र हो, कब्र में हश्र में मीज़ान पे सरेपुल पे कहे, कब्र में हश्र में मीज़ान पे सरेपुल पे कहे, न छूटे हाथ से दामाने मौला तेरा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, कायनात आलम का जर्रा जर्रा पैगंबर की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश कर रहा था। आओ हम और आप भी खड़े होकर के सलातो सलाम का नजराना पेश करें।